السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، دہشت گردی اور معیشت ملک کا سب سے بڑا خطرہ ہے آج کل، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اعظم سواتی کی آج جو رہائی ہوئی ہے، ان کو جو ضمانت ملی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس پر پی ٹی آئی کا جو دعویٰ ہے، پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ حق اور سچ کی سنی گئی، حق اور سچ کی فتح ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد جو امپورٹڈ حکومت کی مصیبتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ان تمام پوائنٹس پہ کوشش کریں گے اس چھوٹے سے ولاگ میں تفصیل سے بات کر سکوں۔ سب سے پہلے ہم دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اگر ہم اس دہشت گردی کا خطرہ اتنا نارمل لے لے اور ہم رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق، ہمارے اگر اس طرح کے وزیر داخلہ، اس کے مطابق ہم دہشت گردی کو بالکل دہشت گردی سے پاک صاف اور سیکیور اپنا ملک، یا اپنا جو یوں سمجھ لیں کہ دارالخلافہ تک، اسلام آباد تک جو دہشت گرد پہنچ چکے، اور وزیر داخلہ کے ایک بیان ہے کہ نہیں سب کچھ کنٹرول میں ہے، تو اگر یہ کنٹرول میں ہے اور اگر واقعی اتنا خطرہ نہیں ہے، تو پھر یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس دن بدن، یعنی یک کے بعد دیگرے جو اجلاس ہو رہی ہے، یہ پی ڈی ایم کے حکومت یا اس رانا ثناء اللہ جیسے وزیر داخلے کے لیے کیوں درد سر بن گئی ہے؟ کیوں یہ اجلاس دن بدن بلائے جا رہے ہیں؟ کیوں اس اجلاس پہ اجلاس کی جا رہی ہے اور اس میں کوئی خاطر خواہ فیصلہ، کوئی خاطر خواہ جو ایک لائحہ عمل ہے وہ نظر نہیں آتا ہے؟ تو یہ بکلاہٹ کے شکار تو ضرور ہے، کیونکہ ایک مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی کا طوفان، پھر اس کے بعد آپ مختلف قسم کے بحران، آٹے سے لے کر پیٹرول تک، پیٹرول سے لے کر باقی خوردنوش چیزوں کی امپورٹ ایکسپورٹ بند ہے، یہاں سیاسی غیر استحکام، پھر ان سے جو الٹے سیدھے حرکتیں اس حواس باختہ ہونے کی صورت میں یا حواس باختہ ہوتے ہوئے جو حرکتیں کر رہے ہیں، اس کے الگ سے مسائل، پھر کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے الیکشن کے ڈر سے رائے فرار اختیار کرنے کی صورت میں جو اس فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور ہائی کورٹ کے جو محترم ججز ہیں ان کو کیا جاتا ہے، ان کی حکم عدولی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے غیر آئینی غیر قانونی کام، یہ تمام اگر اکٹھا کیا جائے تو نو ڈاؤٹ ان کے مسائل میں اضافہ تو ہونا ہی ہے۔ پھر اچھا، یہ ہم صرف معیشت کا جو ہے نہ یہ معیشت کی مانتے ہیں، نہ یہ دہشت گردی کے مانتے ہیں، یا نہ باقی باتیں مانتے ہیں کہ نہیں سب کچھ کلیئر ہے اور ایز سچ کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح عمران خان یا پی ٹی آئی والے یا جو مختلف صحافی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے اور آپ سے کچھ ہو نہیں رہا ہے، تو یہ اس کی پھر یہ کس چیز کی، یہ بھی کہ ہم یہ بھی بول رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، اور یہ کیوں چیزیں آپ کی پریشانی یا آپ کے جو دوڑے لگی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں ہمیں محسوس ہو رہا ہے، لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے؟ اینی اگر آپ دیکھ رہے تو عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے آج بھی وہی شکوہ جو باجوہ کے دور میں تھا، یعنی نئی اسٹیبلش میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نظر نہیں آئی۔ یہ عمران خان کا پی ٹی آئی کے لوگوں کا ایک شکوہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن کے جو بھی باقیات تھے، باجوہ ڈاکٹرائن پہ جو بھی عمل درآمد ہے، وہ ابھی بھی برقرار ہے، اور ہمارے لوگوں کو عمران خان کا یہ دعویٰ ہے، آج انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو پی ڈی ایم کے ساتھ چلنے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کے اوپر زبردستی کی جا رہی ہے کہ آپ اس پی ڈی ایم کے ساتھ چلے، یعنی الیکشن کی باتیں نہ کرے۔ عمران خان نے بڑے وثوق سے بار بار اس بات اور خدشات کا ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر کرتے ہوئے بار بار یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہی واحد حل ہے اگر آپ لوگوں نے معیشت کو یا اس دہشت گردی کو یا اس سیاسی غیر استحکام کو ختم کرنا ہے۔ تو آیا صادق اور سعد رفیق کی دوڑے لگی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے، پی ڈی ایم کی یہ بھی ایک سر پہ تلوار جسے کہہ سکتے کہ وہ لٹکی ہوئی ہے، کہ ایم کیو ایم کو منانے کے لیے کراچی پہنچ گئے کون؟ وفاقی حکومت کا وفد۔ ایم کیو ایم کے خدشات، تحفظات جو پی 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 سے ان کے حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہیں، اور یہ بہت دنوں سے چیخ پکار یہ آپ کو نظر آ رہے اور یہ آپ سن رہے کس کے؟ ایم کیو ایم کے۔ لیکن ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنے ضمیریں بیچ کے، اپنے عوام کے ووٹ پہ جو نمائندگی حاصل کی تھی، اس نمائندگی کو بیچ کے انہوں نے اپنے جیبیں بھی بھر دی، اپنے خزانے بھی بھر دی، یہ ایم کیو ایم والوں نے، اور یہ ہمیشہ موقع پرست ہے، اور ابھی الیکشن کے لیے پھر ماحول بنا رہے۔ ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی بہانہ
وغیرہ بنا کے سائٹ پہ ہونا۔ بہرحال یہ حلقہ بندی دور کرنے کے لیے سرگرم ہے کون؟ ایم کیو ایم کو منانے میں یہ پی ڈی ایم حکومت، یہ وفاقی حکومت اور ان کے جو وفد سعد رفیق اور ایاز صادق، وہ دونوں کراچی پہنچ گئے۔ اس نام نہاد اور مفادات اور مطلب یعنی ذاتی مفادات سے مطلب ذاتی مفادات، عوام اور ملک کے مفادات نہیں۔ اس میں جو پی ڈی ایم اتحاد ہے، جو نام نہاد کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اتوار بازاری قسم کا ایک اتحاد ہے، وہ جو جماعتیں اتوار بازاری جماعتیں سارے اکٹھے ہوئے، تو اس بات پر ناراض تو کوئی اس بات پہ ناراض ہے، تو کوئی بلوچستان میں ریکارڈنگ کے پیسوں کے تقسیم پر سکرین سے غائب ہے۔ میرا مطلب ہے فضل الرحمان، وہ بھی سکرین سے غائب ہے اسی چکر میں۔ تو کوئی اپنے اپنے الو سیدھا کرنے میں ابھی تک خاموش اتحاد میں سٹل موجود ہے اور اس پر قائم ہے۔ قائم نہیں ہے لیکن وہ کچھ نہ کچھ لینا دینا باقی ہوگا فی الحال، یا کچھ کیسز ابھی بھی باقی ہوں گے، اس کو تکمیل تک پہنچانے تک نو ڈاؤٹ یہ لوگ خاموش ہے۔ یہ عوام کے ووٹ پر آنے والے نمائندے، یہ ہمارے مداری سیاستدان اور ماشاءاللہ نام نہاد جمہوریت کے پرچار سیاستدان، یہ سب آپ کے سامنے، یہ اس طرح ان تمام 13 سے 14 جو اتوار بازاری جماعتیں ہیں، اور وہ یہ اتحاد آہستہ آہستہ آپ کو ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا، یہ اتحاد آپ کو آہستہ آہستہ بکھرتا ہوا نظر آئے گا۔ اپنے NR2 کی تکمیل تک یہ سارے معاملات ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے پھر میدان میں سرگرم ہوں گے مداری سیاست کے انداز میں۔ اینی اس کے بعد اگر قومی سلامتی کا ایک اجلاس جو میں نے آپ کو ذکر کیا وہ بھی ہونا تھا، اور اس اجلاس میں یہ دوسرا اجلاس آج پھر بلایا گیا، جس میں سلامتی کے علاوہ اکانومی کے یعنی معیشت کے مسائل کو بھی زیر غور لایا گیا اور اس پر بھی بات ہو گئی، لیکن کوئی خاطر خواہ فارمولہ سامنے نہیں آیا، کوئی خاطر خواہ سٹیپس، یعنی باتوں تک محدود، جیسے کہ 75 سال سے ہو رہے وہی بات ابھی بھی اور وہی کام ابھی بھی چل رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان نے چند باتیں کی تھی جس کو ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں ٹاپ کا جو شخص ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آج بھی باجوہ ڈاکٹرائن پہ جو کام ہو رہا ہے اس سے ہمارے تشویش، خدشات اور تحفظات سٹل موجود ہے، یعنی اس کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نظر نہیں آ رہی کہ عوام سے وہ دور یا عوام کی ایک سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اینی ان تمام باتوں کا ذکر پھر میں آتا ہوں سواتی کے، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے، ان کو کہاں سے گھمایا پھر آیا، پھر کون کون سے کیسز، کہاں سے کیسز، کون کون سے جیلوں میں، پھر کون کون سے صوبے کے ایف آئی اے، پھر ایف آئی اے نے کس کے صوبے میں گھمایا، پھر ہیلی کاپٹروں میں، تو جہازوں میں، تو پولیس کے مختلف گاڑیوں میں، ایمرجنسی کی صورت میں کس کس جگہ تک پہنچا دیا اور لے کے گئے، ان کو بند کرایا، زد و خوب کیا، تشدد کیا، مارا پیٹا، ان کے مختلف ویڈیو بنائے، ویڈیو لیک کیے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی وہ جو ایک حق اور سچ پہ کھڑے ہونے کے ایک جیت ہے، وہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کر کے اور وہ رہا ہو گئے۔ اور پی ٹی آئی کے مختلف وزراء اعجاز چودھری اور باقی فواد چودھری، بہت سارے اور نے آج جو اپنے اپنے پریس ٹاک کی ہے، میڈیا ٹاک کی، اور اس میں جو اپنا ایک موقف کا اظہار کیا کہ حق اور سچ کی ایک فتح ہوئی ہے، تو نو ڈاؤٹ اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اینی یہ اس کا رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا، یہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے، کس کے؟ یہ اعظم سواتی صاحب کے، کیونکہ حکومت کی طرف سے اس پر زور تھا، کس پر؟ یہ جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، ان کے اوپر زور تھا، لیکن بابر اعوان نے کہا کہ اپنی زندگی میں پہلی ایف آئی آر دیکھ رہا ہوں کہ جس میں ٹائم اور جگہ کا ذکر نہیں، یہ بھی پاکستان ہے بھائی، سب کچھ اویلیبل ہے، سب کچھ دستیاب ہے۔ اینی پی پی شہباز شریف کے طریقے سے سخت نالاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولانا کی طرف پی کا جو جھکاؤ ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے کے پی میں ایک کوشش جاری کی کہ وہاں پہ یعنی وہاں سے بھی کچھ سیٹیں نکالے اور وہی فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد اور الحاق کر کے، جبکہ شہباز مکمل طور پہ اگنور کر رہے ہیں اس کو، ابھی مولانا کو، یعنی مینس فضل الرحمان کو مولانا کہنا تو مناسب نہیں ہے، جس سے پی کا نقصان ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں باپ پارٹی کا بھی جھکاؤ دیکھ لیں پی کی طرف سے، جبکہ سندھ میں ایم کیو ایم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، یہ آپ کے سامنے یہ، تو یہ سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنے اپنے مفادات کے گیم، اپنے اپنے مفادات کے چکر میں سارے اکٹھے ہوئے تھے، اور ابھی آپ کو اپنے مفادات ملتے ہی یا
اپنے مفادات نہ ملنے پر آپ کو یہ سارے بکھرتے ہوئے بھی اسی طرح ہی نظر آئیں گے، کیونکہ ان کے اپنے کوئی نظریاتی سیاست تو ہے نہیں، نہ عوام کی سیاست ہے، نہ عوام کے نمائندے بن کے عوام کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب بھی آخری 4-2 مہینوں میں جو آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک پریشر ڈیولپ ہوا ہے، اس میں پھر عوام کو بیوقوف بنائیں گے کہ نہیں ہم آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور آپ کے لیے کھڑے ہوئے میدان میں، یہ ہم آپ ہی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، یہ صرف بیوقوف بنانا ہے۔ تو ان مداریوں سے دور رہے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا اور میں ہر ولاگ میں تقریباً الیکشن تک یہی بولوں گا کہ کوشش کرے کہ ان سے دور رہے۔ آج کے اس ولاگ میں اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگ کا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ و ناصر۔